بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرید چغتائی کا جواب بھی عظمت علی سے ملتا جلتا تھا۔ تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ اس نے بھی تصدیق کی کہ وقوع کے وقت اس سے پہلے یا بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے گھر کی لائٹ نہیں گئی تھی۔ مجھے اپنے موکل کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ جب مقتول جلیس احمد پر گولیاں چلائی گئی تھیں تو تھوڑی دیر کے لیے بنگلے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ تاریکی کا وقفہ زیادہ نہیں تھا، چند سیکنڈ بعد تمام بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ مقتول جلیس احمد کے گھر کے سامنے ایک جنرل سٹور تھا۔ پڑوسیوں کی گواہی کے بعد جنرل سٹور کا مالک طارق محمود استغاثہ کی جانب سے گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ فائرنگ کی آواز سن کر وہ جلیس احمد کے بنگلے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مقتول کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہاں دوبارہ روشنی ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے گیٹ سے ملزم جاوید عثمانی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی گلی کے نکڑ پر پہنچا، ایک پولیس موبائل وہاں آ گئی۔ پولیس والوں نے لوگوں کو ایک جگہ جمع دیکھا تو اس کے بارے میں استفسار کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس سامنے والے بنگلے میں فائرنگ ہوئی ہے اور ایک شخص نیلی گاڑی میں فرار ہوا ہے۔ پولیس نے چند لمحوں بعد جاوید عثمانی کو گھیر کر گرفتار کر لیا۔ جنرل سٹور پر موجود دونوں گاہکوں نے بھی طارق محمود جیسا بیان دیا۔ مزمل حسین اور جمیل پاشا نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں فائرنگ کے ساتھ ہی مقتول جلیس احمد کے بنگلے کی لائٹ کو بجھتے اور پھر جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان گواہوں کے بیانات سے میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ان پر کوئی جرح نہیں کی تھی۔ البتہ وکیل سرکار نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان سے باری باری یہ سوال ضرور کیا، کیا کٹہرے میں کھڑا ہوا شخص ملزم جاوید عثمانی وہی ہے جسے انہوں نے وقوع کی رات نیلی گاڑی میں جلیس احمد کے بنگلے سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ سب کا جواب اس بات میں تھا، بلکہ جنرل سٹور کے مالک طارق محمود نے یہاں تک کہا، میں جاوید عثمانی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ روزانہ رات کو یہاں آتا تھا، وہ کافی وقت مقتول کے بنگلے میں گزارنے کے بعد وہاں سے جاتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مقتول کا بزنس پارٹنر ہے، ان کی گارمنٹ فیکٹری بلوچ کالونی میں ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اب تک گواہوں کے بیان اور ان پر ہونے والی جرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے مقتول جلیس احمد کے بنگلے سے فائرنگ کی آواز سنائی دی، پھر تھوڑی دیر بعد میرے موکل کو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ بنگلے کے اندر کیا حالات پیش آئے اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے، اس لیے میں اپنی جرح کو اس وقت تک موقوف کرتا ہوں جب تک اندر کا کوئی آدمی گواہی دینے کے لیے نہیں آتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، یور آنر، میں معزز عدالت سے یہ بات ریکارڈ پر لانے کی استدعا کروں گا کہ جس وقت جلیس احمد کا قتل ہوا تھوڑی دیر کے لیے مقتول کے بنگلے کی لائٹ چلی گئی تھی۔ جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا، پھر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا، اور گواہوں کے کٹہرے میں اس مقدمے کی سب سے اہم گواہ مقتول کی بیوہ مسز فرخندہ کھڑی تھی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر ایک طویل جذبات انگیز بیان دیا۔ میں صفحات کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرخندہ کے بیان کا خلاصہ یہاں تحریر کر رہا ہوں۔ 8 جنوری کی رات لگ بھگ 10 بجے میں اپنے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت جلیس احمد اپنے بزنس پارٹنر جاوید عثمانی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھے۔ میں نے جلیس احمد کو کئی بار سمجھایا تھا کہ وہ اس بے ایمان اور دھوکے باز شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ جب سے جلیس احمد کو حادثہ پیش آیا تھا اور وہ فیکٹری کے معاملات کو براہ راست دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے، اس وقت سے اس مکار شخص نے حسابات میں گڑبڑ شروع کر دی تھی۔ میں نے یہ بات بہت پہلے ہی محسوس کر لی تھی۔ میں جلیس احمد سے شادی سے قبل کافی عرصے ان کی فیکٹری میں کام کر چکی ہوں اور اس دغا باز شخص کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں، مگر اس نے جانے کیا گھول کر میرے شوہر کو پلا دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح
جلیس کو تیار کر لیا کہ وہ پارٹنرشپ ختم کر دیں اور کسی یورپی ملک میں سیٹل ہو جائیں، مگر اس شخص نے جلیس احمد کو نئے نئے راگ سنانا شروع کر دیے اور ہر روز یہاں آ کر پٹیاں پڑھانے لگا کہ جلیس بزنس میں سے اپنا سرمایہ نہ نکالیں۔ وقوع کی رات بھی دونوں میں اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ وہ دونوں 1 ڈیڑھ گھنٹے سے ڈرائنگ روم میں تھے۔ میں نے بوریت سے بچنے کے لیے ٹی وی کھول لیا تھا، کیونکہ جب یہ شخص آتا تھا تو بڑی مشکل ہی سے جلیس احمد کی جان چھوڑتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت 10 بجنے والے تھے جب بیڈ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں ہمارا گھریلو ملازم آفتاب کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈرائنگ روم میں صاحب اور ان کے دوست میں جھگڑا ہو گیا ہے اور صاحب جلیس احمد کے دوست نے پستول نکال لیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ اس وقت میں نے ڈرائنگ روم میں 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں چیختی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچی تو دروازے میں جاوید عثمانی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ میں نے پستول دیکھتے ہی ایک زور کی چیخ ماری اور چچا کلیم الدین کو آواز دی۔ اسی اثنا میں لائٹ آ گئی۔ میں نے دیکھا ویل چیئر پر جلیس احمد خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس موذی نے میرے شوہر کا خون کر دیا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس پر تو اس وقت خون سوار تھا۔ اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا۔ میں ڈرائنگ روم کے دروازے سے ٹکرائی اور یہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس وقت کلیم الدین چچا بھی گھر کے اندرونی حصے سے نکل آئے اور انہوں نے مجھے سنبھالا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ہم نے پولیس کو فون کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی فرخندہ نے میرے موکل کی شان میں قصیدہ گوئی کی، جس سے جاوید عثمانی کے لیے اس کے دل میں چھپی ہوئی شدید ترین نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ میں جرا کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا اور گواہ کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر میں سر جھکائے خاموش رہا اور پھر جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، محترمہ فرخندہ جلیس، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کے شوہر کو ناگہانی موت سے دوچار ہونا پڑا، مگر میں اپنے فرائض سے مجبور ہوں کہ اس کیس میں میری حیثیت وکیل صفائی کی ہے، اس لیے مجھے آپ سے سوالات تو بہرحال کرنا ہی ہوں گے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، خاموشی سے مجھے گھورتی رہی۔ میں نے سوال کیا، محترمہ فرخندہ جلیس، آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے؟ میرے چچا کلیم الدین اور گھریلو ملازم آفتاب، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے میرے شوہر جلیس احمد بھی تھے۔ میں نے پوچھا، وقوع کی رات بھی گھر میں یہی افراد تھے؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے جس رات وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، آپ لوگوں کے علاوہ گھر میں کوئی باہر کا آدمی، کوئی مہمان تو نہیں آیا ہوا تھا؟ مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ وکیل صفائی بے تکے سوال کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فرخندہ صاحبہ معزز عدالت کو بتا چکی ہیں کہ اس روز ان کے شوہر کے ساتھ ملزم جاوید عثمانی ڈرائنگ روم میں موجود تھا، جو بعد ازاں ان کے شوہر کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ کیا اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ وقوع کی رات گھر میں باہر کا کوئی آدمی موجود تھا؟ تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر، میں نے اطمینان سے کہا، آپ کی نوازش کے اتنی اہم بات مجھے بتائی۔ میں دوبارہ فرخندہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فرخندہ صاحبہ، وقوع کی رات ملزم جاوید عثمانی کے علاوہ بھی باہر کا کوئی شخص گھر میں موجود تھا؟ اس نے خشک لہجے میں جواب دیا، نہیں۔ محترمہ فرخندہ جلیس، میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس وقت آپ کے شوہر کو قتل ہوا اس وقت آپ کا چچا کلیم الدین گھر کے کس حصے میں تھا؟ ان کا کمرہ بنگلے کے پچھلے حصے میں ہے، وہ اس وقت وہیں تھے۔ میں نے پوچھا، فرخندہ صاحبہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مرحوم شوہر جلیس احمد اور ملزم جاوید عثمانی کے درمیان کاروباری شراکت کی نوعیت کیا تھی؟ جی ہاں، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے، مگر یہ شخص دھوکے بازی پر اتر آیا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بے ایمانی، فراڈ اور دھوکے بازی کی بات بعد میں ہوگی، فی الحال میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ بل کھا کر رہ گئی، پھر بولی، اس پارٹنرشپ میں میرے شوہر 49% کے حصے دار تھے، یعنی 51% حصہ ملزم جاوید عثمانی کا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، محترمہ فرخندہ جلیس، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس وقت فیکٹری کا کل اثاثہ کتنا ہوگا؟ کم و بیش 50 لاکھ تو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 25 لاکھ کی رقم مقتول کے حصے کی نکلتی ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں منہ بگاڑ کر کہا، اس میں شک کی کیا بات ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور اب اس رقم کی حقدار آپ ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی تمام دولت و جائیداد کی حقدار اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، فرخندہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔
بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس صورت میں کہ مرنے والے نے کوئی خصوصی وصیت نہ کر رکھی ہو۔ وہ جلدی سے بولی، جلیس احمد نے کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں کر رکھی تھی۔ شکریہ فرخندہ صاحبہ۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے سوال کیا، محترمہ فرخندہ جلیس، آپ نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ جس وقت آپ کے شوہر پر فائرنگ کی گئی اس وقت آپ اپنے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے معزز عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے گھریلو ملازم نے آپ کو مقتول اور ملزم کے درمیان ہونے والے کسی جھگڑے کی اطلاع دی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ملزم جاوید عثمانی نے پستول نکال لیا تھا؟ مجھے آفتاب نے یہی بتایا تھا۔ آپ نے اپنے ملازم سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ دونوں کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ وہ بولی، میں تو پستول کا ذکر سنتے ہی گھبرا گئی تھی۔ ویسے اگر میں کچھ پوچھتی بھی تو اس کا فائدہ نہیں تھا۔ کیا مطلب فائدہ نہیں تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آپ اپنی بات کی تشریح کریں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، وہ دراصل ہمارا گھریلو ملازم جو ہے نا، وہ بہرا ہے۔ میں نے سوچا اس نے کیا سنا ہوگا جو مجھے بتائے گا، اس لیے میں فوراً ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ فرخندہ نے چونکا دینے والی بات بتائی تھی۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ کا ملازم آفتاب واقعی بہرا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑا گئی، پھر بولی، ہاں ہاں، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، آفتاب پیدائشی بہرا ہے۔ مجھے اپنے پورے وجود میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے خوشی کے جذبات کو دباتے ہوئے جج کی جانب رخ کیا، پھر درخواست کی، یور آنر، میں چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر محترمہ فرخندہ پر اپنی جرح کو موقوف کر کے پہلے ان کے گھریلو ملازم آفتاب سے کچھ ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب، آفتاب اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے؟ آفتاب کا نام بھی استغاثہ کے گواہوں میں شامل تھا۔ وکیل استغاثہ نے کمرے میں نگاہ دوڑانے کے بعد جواب دیا، نہیں جناب اعلیٰ، گواہ آفتاب اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، وہ ناگزیر وجوہات کیا ہیں بیگ صاحب جن کے سبب آپ فرخندہ پر اپنی جرح ادھوری چھوڑ رہے ہیں؟ یور آنر، گواہ فرخندہ نے ابھی ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ کیس کا پانسا پلٹ سکتا ہے، مگر میں اس کا ذکر قبل از وقت نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے یہ کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ گواہ آفتاب کو جلد از جلد گواہی کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل سرکار میرے اس رویے سے کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف فرخندہ بھی سخت الجھن کا شکار نظر آتی تھی، تاہم وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھے کہ میرے دل میں کیا تھا۔ جج کی سوالیہ نظریں مجھ پر مرکوز تھیں۔ میری استدعا کو منظور کرتے ہوئے جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ آئندہ پیشی پر آفتاب کو عدالت میں حاضر کر سکتے ہیں۔ وہ احتجاجی لہجے میں گویا ہوا، یور آنر، میرے فاضل دوست خواہ مخواہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کے ڈرامے کرنے کے ماہر ہیں۔ میں نے کہا، ڈرامے اور حقیقت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کوئی ڈرامہ کسی حقیقت سے بڑھ کر سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ گواہ آفتاب سے جرح کے درمیان میں ایسا انکشاف کروں گا کہ ڈرامہ حقیقت بن جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے بے بسی سے کندھے جھٹک دیے۔ جج نے 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو صحافیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ہم سے مراد میں اور میرے موکل جاوید عثمانی کی بیوی فیروزہ۔ فیروزہ ہر پیشی پر باقاعدگی سے عدالت آ رہی تھی۔ صحافی جاننا چاہ رہے تھے کہ میں کون سا انکشاف کرنے والا ہوں۔ شہر کے تمام اخبارات میں کافی دنوں سے اس کیس کا چرچا تھا۔ میں بامشکل صحافیوں سے جان چھڑا کر اپنی گاڑی تک پہنچا۔ رخصت کرتے وقت فیروزہ نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو یقین ہے کہ جاوید چھوٹ جائے گا؟ میں نے تسلی بخش لہجے میں جواب دیا، اگر میں اس کیس کے بارے میں پر امید نہ ہوتا تو میں آپ کو شروع ہی میں بتا دیتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، اور مجھے اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں پر بھروسہ ہے کہ میں اسے باعزت رہا کروا لوں گا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں اپنے دفتر آ گیا۔ اس روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دفتر میں کچھ زیادہ ہی رش نہیں تھا اور میں تقریباً فارغ ہی بیٹھا تھا۔ کوئی 5 بجے میری سیکرٹری سبیحہ نے مجھے بتایا کہ کوئی میڈم فرخندہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے سیکرٹری سے لائن دینے کو کہا۔ دوسرے ہی لمحے ایئر پیس میں فرخندہ کی آواز ابھری، جی ہاں، وہی فرخندہ، مقتول جلیس احمد کی بیوہ۔ ہیلو بیگ صاحب۔ جی بول رہا ہوں، میں نے شائستہ سے لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے خاصی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر فرخندہ کی بھرائی ہوئی آواز آئی،
بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر کیا انکشاف کرنے والے ہیں؟ سوری میڈم، یہ میرا پیشہ ورانہ راز ہے، آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز اچانک شیریں لہجے میں ڈھل گئی۔ پیشہ ورانہ راز دوستوں کو تو بتا دینا چاہیے۔ دوستوں کو؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہمارے درمیان دوستی کب سے ہو گئی؟ اس نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، اگر دوستی نہیں ہے تو ہو سکتی ہے۔ فرخندہ صاحبہ، آپ جس شخص کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنا چاہتی ہیں، میں اس کا وکیل صفائی ہوں۔ ہمارے درمیان دوستی کا کیا سوال؟ اس کا مختصر جواب میری سماعت سے ٹکرایا۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے وکیل کو اس بات کا علم ہے کہ آپ میرے ساتھ کس نوعیت کی گفتگو فرما رہی ہیں؟ گولی ماریں اس کو، وہ تو نرا گدھا ہے، وہ بیزار کن لہجے میں بولی۔ میں اس کیس میں آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ فیس کی کوئی پرواہ نہ کریں، میں منہ مانگی رقم دوں گی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں اپنے موکل کو یوں بیچ مندھار میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، البتہ زندگی میں آئندہ کبھی آپ کو کسی وکیل کی ضرورت پڑی تو میں اس بارے میں سوچوں گا۔ ایک مرتبہ پھر طویل خاموشی کا وقفہ آیا۔ مجھے فرخندہ کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں اس کیس کا مخالف وکیل تھا، مجھے اس قسم کی باتیں کرنے کا آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ ایک بات میری سمجھ میں یہ آ رہی تھی کہ گواہ آفتاب کسی خاص اہمیت کا حامل تھا، اور فرخندہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری جرح کا نشانہ بنے۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا اس سے خود فرخندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے جا رہی تھی؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خوشگوار موڈ کے ساتھ فرخندہ کو گھسنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو سامنے آ جائے گی۔ میں نے لہجے میں دوستانہ پن رچاتے ہوئے کہا، ہیلو میڈم فرخندہ، کیا آپ لائن پر ہیں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا، ہاں میں موجود ہوں۔ کیا آپ نے ارادہ بدل لیا ہے؟ کیسا ارادہ؟ اس کیس میں میری وکالت کا ارادہ۔ اس کے شیریں لہجے میں چہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے شاطرانہ انداز میں کہا، فرخندہ صاحبہ، میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت مشکل حالات میں گھری ہوئی ہیں اور آپ کو کسی سچے ہمدرد کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی بات کے دوسرے حصے سے اتفاق کرتی ہوں بیگ صاحب۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ انسان کو ہر وقت کسی سچے ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کا یہ اندازہ بالکل غلط ہے کہ میں مشکل ترین حالات میں گھری ہوئی ہوں۔ اس کا لمحہ با لمحہ بدلتا ہوا موڈ میرے لیے حیران کن تھا۔ ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ آخر چاہتی کیا تھی۔ میرے لیے تو یہی بات حیرت کا سبب تھی کہ وہ فون پر مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی جو اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں ایک طرح سے اس کا دشمن تھا۔ تو آپ نہیں بتائیں گے کہ کون سا انکشاف کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ قبل از وقت یہ راز آؤٹ نہ ہو۔ آپ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے وکیل صاحب۔ اس نے ایک اور انداز بدلا، اس کا لہجہ کرخت ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، میں اپنا اچھا برا بخوبی سمجھتا ہوں۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ دیوانوں کی طرح کہکا لگاتے ہوئے بولی، پہلی فرصت میں کر لیں ورنہ پچھتائیں گے۔ مجھے اس کی بےہودہ گوئی پر غصہ آ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا پتہ تو عدالت میں چلے گا وکیل صاحب، وہ جنونی انداز میں بولی۔ اس سے قبل کہ میں کوئی سخت جواب دیتا، اس نے فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد میں خاصی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ عجیب جھکی عورت تھی۔ مجھے تو وہ کوئی نفسیاتی مریضہ لگتی تھی۔ کسی ذی ہوش اور باشعور شخص سے اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ خیر، دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر فرخندہ کی سوچ کو ذہن سے نکالا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی پیشی پر عدالت کے کمرے میں خاصا رش تھا۔ اب اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 10 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ گواہوں کے کٹہرے میں مقتول کا گھریلو ملازم پیدائشی بہرہ آفتاب کھڑا تھا، مگر فرخندہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آج نہیں آ سکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک فوری خدشے نے سر ابھارا۔ اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون پر فرخندہ سے ہونے والی گفتگو تازہ ہو گئی۔ میرے ایک جھلاہٹ آمیز سوال، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، کے جواب میں اس نے جنونی انداز میں کہا تھا، اس کا پتہ عدالت میں چلے گا وکیل صاحب۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میں بنیادی طور پر شکی مزاج واقع ہوا ہوں۔ میری یہ فطری خاصیت میرے پیشے میں خاصی معاون ثابت ہوتی ہے۔
پولیس کی تفتیش اور وکیل کی جرح میں شک کی بڑی اہمیت ہے۔ شک سے ذہن میں سوال ابھرتا ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں اور الجھی ہوئی گتھی سلجھنے لگتی ہے۔ یہ بات تو میں جانتا تھا کہ جلیس احمد کا قاتل جو کوئی بھی تھا وہ گھر کا ہی آدمی تھا، فرخندہ، اس کا چچا کلیم الدین یا گھریلو ملازم آفتاب۔ بہرحال اگر فرخندہ قاتل نہیں تھی تو وہ قاتل سے واقف ضرور تھی۔ کہیں اس کی بیماری بھی کوئی چال ہی تو نہیں تھی۔ میں خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا کہ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ آفتاب نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ وہ وقوع کی رات 2 کافی کے مگ اٹھائے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اس کا صاحب اپنے پارٹنر سے جھگڑا کر رہا تھا۔ پھر جاوید عثمانی نے پستول نکال لیا۔ اس کے بعد آفتاب بھاگتے ہوئے اپنی مالکن کو اطلاع دینے چلا گیا۔ بعد ازاں وہاں جو کچھ پیش آیا اس نے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے وہ قاصر تھا، کیونکہ وہ خوف کی وجہ سے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ گولیوں کی آواز نے اس کے حواس مختل کر دیے تھے۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں جرح کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ میں کافی دیر خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نروس انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے شکایتی نظروں سے جج کی جانب دیکھا۔ جج نے مجھے جرح شروع کرنے کا حکم دیا۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور آفتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر آفتاب، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے ہوئے میں نے واضح طور پر محسوس کیے، مگر اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور ٹکر ٹکر مجھے دیکھتا رہا۔ وکیل استغاثہ فوراً بیچ میں کود پڑا۔ آئی آبجیکشن یور آنر، یہ بات معزز عدالت کے علم میں لائی جا چکی ہے کہ گواہ آفتاب پیدائشی بہرہ ہے۔ شاید ڈیفنس کونسلر کی یادداشت بہت کمزور ہے کہ چند روز پہلے کی بات بھی وہ بھول چکے ہیں۔ یاد دہانی کا شکریہ میرے دوست، میں نے وکیل سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ میری یادداشت بہت مضبوط ہے جناب، اسی لیے تو میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ وکیل سرکار نے کہا، جب گواہ آپ کا سوال سن ہی نہیں سکتا تو پھر جواب کیا دے گا؟ بہتر ہوگا کہ آپ کاغذ پر لکھ کر اس سے سوال کریں۔ پھر اس نے ایک خالی پیڈ اپنی فائلوں کے درمیان سے نکال کر میری طرف بڑھایا اور کہا، میں اسی مقصد کے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے تمسخرانہ نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر آفتاب کے پاس جا کر اپنا سوال دہرایا۔ مسٹر آفتاب، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے جناب اعلیٰ؟ وکیل استغاثہ اچھل پڑا۔ میرے فاضل دوست کس قسم کی جرح کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ڈرامہ کرنے کے ماہر ہیں۔ میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور میں نے معزز عدالت سے وعدہ کیا تھا کہ گواہ آفتاب سے جرح کے دوران میں ایسا انکشاف کروں گا کہ ڈرامہ بھی حقیقت بن جائے گا۔ کیسا انکشاف؟ انکشاف تو اس وقت ہوگا جب گواہ میرے سوال کا جواب دے گا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی جانب مڑتے ہوئے روحاں سے لہجے میں کہا، یور آنر، یہ عدالت کا کمرہ ہے، کسی مداری کا مجمع نہیں۔ وکیل صفائی کون سا سانپ نکالنا چاہتے ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یور آنر، میں نے نہایت ہی احترام سے جج کو مخاطب کیا اور پھر کہا، میں نے اب تک کوئی بھی نامناسب بات نہیں کی، میں تو اس گواہ سے اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وکیل سرکار میری بات کو کاٹتے ہوئے بولا، گواہ پیدائشی بہرہ ہے، وہ معمولی سے معمولی آواز بھی نہیں سن سکتا۔ آپ کو اس سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے لکھ کر پوچھ لیں۔ میں نے کہا، میں گواہ سے اس لیے زبانی سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بقول وہ پیدائشی بہرہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وکیل سرکار ناچ اٹھا۔ جج نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یور آنر، گواہ آفتاب کو دیکھ کر مجھے خود پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ جج نے دلچسپ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ دنیا میں 7 عجوبے ہیں۔ میرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ ان 7 میں ایک بھی انسانی عجوبہ نہیں ہے۔ آج میں نے معزز عدالت میں ایک انسانی عجوبہ دیکھا ہے۔ کیا مجھے خود پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ وکیل استغاثہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن جج کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، ابھی تھوڑی دیر پہلے گواہ آفتاب نے معزز عدالت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اس بات کے اور بھی بہت سے ثبوت عدالت کے علم میں ہیں کہ گواہ قوت گویائی سے مالا مال ہے، لیکن یہ بیچارہ، میں نے ایک نظر آفتاب کو دیکھا، میری اس ایک نظر میں دنیا بھر کا رحم شامل تھا، یہ بیچارہ پیدائشی بہرہ ہے۔
وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اچانک پھٹ پڑا، یہ کیا آپ نے بیچارہ بیچارہ لگا رکھی ہے؟ میں نے صرف زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وکیل سرکار نے غصیلے لہجے میں مجھ سے پوچھا، اگر گواہ قوت گویائی کا حامل ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آئی آبجیکٹ، میں نے اپنی فائلوں پر مکے برساتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ واٹ آبجیکٹ؟ وکیل صفائی لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ آرڈر پلیز، جج نے بھاری آواز میں ہمیں تنبیہ کی۔ کنٹرول یور سیلف، اپنے حواس پر قابو رکھیں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے جج کو پھر معتدل لہجے میں کہا، آئی ایم ریئلی ویری سوری یور آنر۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، جناب اعلیٰ، گواہ آفتاب انسانی تاریخ کا پہلا پیدائشی بہرا ہے جو بولنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، ورنہ ہر پیدائشی بہرا گونگا بھی ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن کا تعلق سننے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی جاندار میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوگا۔ سننے کی صلاحیت نہ ہونے سے میری مراد پیدائشی محرومی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو پہلے وہ سنتا ہے، بولنا بعد میں شروع کرتا ہے۔ دس از کنکریٹ میڈیکل ریسرچ یور آنر۔ اس پیدائشی معذوری کو طبی اصطلاح میں ڈیف اینڈ ڈمب کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایسے افراد کے تعلیمی و تربیتی مراکز پر واضح الفاظ میں فار ڈیف اینڈ ڈمب لکھا ہوا دیکھا ضرور ہوگا۔ آپ میرے بیان کی تصدیق کے لیے کسی ENT اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے رک کر تیکھی نظروں سے گواہ آفتاب کو دیکھا اور کہا، ویسے کسی ENT اسپیشلسٹ سے زیادہ مؤثر پولیس ثابت ہوگی۔ وہ معمولی سے چیک اپ کے بعد اس کا بہرا پن دور کر دیں گے۔ جج نے غصیلی نظروں سے گواہ آفتاب کو گھورا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، ڈاکٹر کی ماہرانہ رائے اور پولیس والوں کی کرامت تو رہی ایک طرف، میں معزز عدالت کی توجہ گواہ کے بیان کے اختتامی حصے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، یور آنر، گواہ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ جب اس نے جاوید عثمانی کے ہاتھ میں پستول دیکھا تو وہ فوراً اپنی مالکن کو اطلاع کرنے بھاگا۔ پھر فائرنگ کی آواز سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے حواس مختل ہو گئے تھے۔ یور آنر، ایک ایسا شخص جو پیدائشی بہرا ہے، وہ گولیوں کی آواز سے خوف زدہ ہو کر باتھ روم میں جا چھپتا ہے نا مزے کی بات؟ آفتاب نے ہراساں نظروں سے مجھے دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بیان میں کتنی سنگین غلطی کر چکا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر بھی مایوسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جج نے کڑک دار آواز میں گواہ سے پوچھا، تمہیں جھوٹی گواہی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پھر اچانک وہ ہو گیا کہ نہ تو پولیس کے پاس جانے کی ضرورت رہی اور نہ ہی کسی ماہر سماعت ڈاکٹر کو زحمت دینا پڑی۔ مصنوعی بہرے گواہ آفتاب نے بھری عدالت میں رونا شروع کر دیا۔ وہاں موجود ہر شخص سناٹے میں تھا۔ وکیل سرکار کو بھی سانپ سونگ گیا تھا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، گواہ کے جھوٹ کی کلائی کھل چکی ہے، اس لیے میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وہ گواہ کو شامل تفتیش کرنے کا حکم جاری کرے۔ آفتاب نے پھٹی پھٹی نظروں سے جج کو دیکھا، پھر اچانک پھٹ پڑا، جج صاحب، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں قاتل کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ میں بہرا بھی نہیں ہوں بلکہ ایک نارمل انسان ہوں۔ مجھے معاف کر دیں جناب، میں بے گناہ ہوں۔ جج نے اسے ڈانٹ پلائی، اگر تم بے گناہ ہو تو پھر تم نے کس کے ایما پر جھوٹ بولا؟ کیوں رچایا تم نے یہ ڈھونگ؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے مالکن اور ان کے چچا نے مجبور کیا تھا۔ میں نے برسوں ان کا نمک کھایا ہے، ان کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کے پاؤں پر گر کر معافی مانگ لوں گا۔ واردات والی رات کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جج نے باروب آواز میں پوچھا۔ آفتاب نے جواب دیا، میں ڈرائنگ روم میں مالک جلیس احمد کے بلانے پر گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اور کافی لانے کو کہا تھا۔ میں نے کافی کے جھوٹے مگ اٹھائے اور کچن کی طرف گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 گولیاں چلنے کی آواز آئی، پھر لائٹ چلی گئی۔ میں نے چولہے کی لو اونچی کی اور موم بتی تلاش کرنے لگا۔ اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ فائرنگ ہمارے ہی بنگلے میں ہوئی تھی۔ پھر مجھے مالکن کے چیخنے کی آواز آئی، وہ چچا کلیم کو آوازیں دے رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ ساری گڑبڑ ہمارے بنگلے میں ہوئی ہے۔ میں باورچی خانے سے باہر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ جلیس احمد صاحب کے دوست انہیں قتل کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ جو بیان میں نے عدالت میں دیا ہے وہی بیان میں نے پولیس میں بھی دیا تھا، اور یہ سب باتیں مجھے کلیم چچا نے سمجھائی تھیں۔ اس وقت اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں ان سے اس بارے میں کوئی سوال کرتا۔
کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ایک پولیس موبائل جاوید صاحب کو گرفتار کر کے لے آئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور موبائل بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پھر رونے لگا۔ جناب، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس، ایک کہانی جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔